السلام علیکم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین۔ 19واں پارہ وقال الذین لا یرجون لقاءنا لولا انزل علینا الملائکہ او نری ربنا، جو لوگ ہمارے حضور پیش ہونے کا اندیشہ نہیں رکھتے وہ کہتے ہیں لولا انزل علینا الملائکہ، ہم پر فرشتے کیوں نہیں نازل ہو گئے، یا اللہ خود ہم سے آ کر، یا ہم اللہ کو خود دیکھنا چاہ رہے ہیں۔ ہاں یعنی کہ مراد ہے کہ اللہ ڈائریکٹلی ہم سے آمنے سامنے رو در رو آ کر بات کرے، یعنی مراد ہے کہ ہم تب مانیں گے، تب ایمان لائیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لقد استکبروا فی انفسہم وعتوا عتوا کبیرا، بڑا گھمنڈ لے بیٹھے ہیں اپنے نفس میں اور حد سے گزر گئے ہیں اپنی سرکشی میں۔ چھوٹی سی بات ہے، اگر آپ امریکن ایمبیسی جاتی ہیں ویزا لینے کے لیے اور وہاں آپ کو وہ رولز اینڈ ریگولیشنز بتاتے ہیں اور آپ کہتی ہیں اوباما خود کہے گا کہ تمہیں سنوں گی، وہ کہیں گے راستہ نہ پہنچا کے۔ کبھی کہہ سکتے ہیں ہم اس طرح کی بات؟ دنیا میں کبھی کہا ہے ہم نے اس طرح سے؟ نیور۔ لیکن یہ دیکھیں، یہ ہے تکبر، کہنا کہ اللہ خود کہے گا تو ہم مانیں گے، ہم نبی کے تھرو بات نہیں سنتے۔ اور دراصل یہ مینٹالٹی آج تک پرمیٹ کر گئی ہے کہ بس قرآن کو ہم قرآن ہی سے مانیں گے اور نبی کی بات سننے کی ہمیں قطعاً کوئی ضرورت نہیں۔ اب ذرا اس کا بھی ذکر آ رہا ہے، یوم یرون الملائکہ، جس روز یہ فرشتوں کو دیکھیں گے، وہ مجرموں کے لیے کسی بشارت کا دن نہ ہوگا، چیخ اٹھیں گے پناہ پا خدا، اور جو کچھ ان کا کیا دھرا ہے اس کو لے کر ہم غبار کی طرح اڑا دیں گے، حباء منثورا، غبار بنا دیں گے۔ عجیب الفاظ ہیں، ہم بڑھیں گے اس کی طرف، اللہ فرماتا ہے لگتا ہے ایک ٹھوکر جیسے اللہ لگائے گا وہ سارا غبار بن جائے گا۔ بڑی بڑی عمارتوں کو گرتے دیکھا ہے، 9/11 کو تو ہم نہ بھولیں گے، نہ وہ ہم کو بھولنے دیں گے۔ اور کیا وہ منظر تھا، اور مجھ کو یاد ہے کہ لائیو دیکھا تھا ٹی وی کے اوپر، کسی نے فون کر کے بتایا تھا فوراً کھولو ٹی وی۔ ایک بلڈنگ گر رہی تھی، اتنے میں دوسرا جہاز آ رہا تھا اور وہ دوسری گری ہے۔ کتنی اونچی اونچی بلڈنگز، اور کیا رہ گیا تھا؟ دھواں نہیں تھا، صرف مٹی، ڈسٹ بن گئی چیزیں، اتنی بلند چیزیں، اتنا پیسہ، اتنی محنت، اتنا غرہ، اور کیا بچا؟ دھول اور مٹی۔ کچھ اعمال ایسے ہوں گے قیامت کے دن، دیکھنے میں بڑے شاندار، بڑے عالیشان، لیکن کوئی حق نہ ہوگا، کوئی خلوص کا وزن نہ ہوگا اس کے اندر۔ اللہ تعالیٰ اسی طرح ایک ٹھوکر لگا کے لگتا ہے جیسے کہ ان کو دھول بنا دے گا، ایش، ڈسٹ، نو ویلیو، نو ویٹ۔ اس کے برعکس اصحاب الجنہ، بس وہی لوگ جو جنت کے مستحق ہیں، اس دن اچھی جگہ ٹھہریں گے اور دوپہر گزارنے کو عمدہ مقام پائیں گے۔ آسمان کو چیرتا ہوا ایک بادل اس روز نمودار ہوگا اور فرشتوں کے پرے کے پرے اتار دیے جائیں گے۔ اس روز حقیقی بادشاہی صرف رحمان ہی کے لیے ہوگی۔ وَكَانَ يَوْمًا عَلَى الْكَافِرِينَ عَسِيرًا، اور منکرین کے لیے وہ دن بڑا سخت ہوگا۔ کیا ہوگا؟ وَيَوْمَ يَعُضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ، ظالم انسان اپنے ہاتھ چبائے گا۔ کیونکہ جب ٹینشن بہت ہوتا ہے، آپ دیکھا بعض لوگ ناخن چباتے ہیں نا، یا بعض انگلیوں کے سرے چباتے ہیں۔ یہ آپ امیجن کریں دونوں ہاتھ منہ میں ڈالے ہوئے، ایک ہاتھ بھی نہیں، دونوں ہاتھ منہ کے اندر ڈال کے وہ دونوں ہاتھ چبا رہا ہے، اور اس اذیت کا، اس تکلیف کا احساس نہیں ہو رہا۔ اس وقت تو آپ اگر انگلی بھی اپنی کاٹیں آپ کی سی نکل جائے، وہ دونوں ہاتھ چبا رہا ہے، خونم خون ہو رہے ہیں اس کے ہاتھ، اس اذیت، اس تکلیف کا احساس نہیں ہو رہا، اس لیے کہ جو اندر پچھتاوا ہے اور جو اندر خوف اور دہشت کی اذیت ہے وہ اسے کہیں بڑھ کر ہے، جو اس کا جسم محسوس کر رہا ہوگا اس وقت۔ کس بات پر؟ یقول، کہے گا یا لیتنی، ہائے میری ہلاکت، ہائے میری بربادی، ہائے میری شامت، اتخذت مع الرسول سبیلا، کہے گا کہ کاش میں نے رسول کا ساتھ دیا ہوتا، کاش رسول کے مشن میں ان کا ساتھ دیا ہوتا۔ سنت کا مطلب ہوتا ہے راستہ، سنت کا مطلب ہوتا ہے طریقہ۔ کیوں رسول کا راستہ چھوڑا؟ کب چھوڑا؟ یعنی کہ یہ ایسا نہیں تھا کہ رسول پر ایمان نہ لایا تھا۔ کہے گا یا ویلتا، ہائے میری برہلاکت، یا ویلتا، ہائے شامت، لیتنی، ہائے میری شامت، میری بربادی، لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش میں نے فلاں کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا، بھروسہ نہ کیا ہوتا۔ کیا کیا میرے دوست نے؟ وہ جو اس قدر جگری دوست تھا، جس پر اتنا بھروسہ تھا، اور آپ کو یاد ہے نا شیطان کس روپ میں آتا ہے،
शैतान आकर इंट्रोडक्शन नहीं करा दे मैं तुम्हारा दुश्मन आ गया हूं। कोई मानता है दुश्मन की बात? कोई भरोसा करता है दुश्मन पे? नहीं, दोस्त पे भरोसा किया जाता है। शैतान इतना बेवकूफ नहीं है कि दुश्मन के रूप में आए, वो तो काबिले एतमाद बनकर आता है। पहले वो ट्रस्ट जीतता है हमारा। किसी न किसी इंसानी शक्ल में भी ये शैतान आते हैं, और इंसानों में से भी शैतान खुद भी होते हैं। क्या करते हैं? दोस्त बना लेते हैं, ट्रस्ट हमारा जीत लेते हैं। और ट्रस्ट जीतने के बड़े बड़े तरीके हैं, या तो दुनिया बनाएंगे, दुनियावी काम, या दीन के बारे में बड़े ही पारसा बनकर आएंगे। बड़ी उम्दा अरबी, बड़ी बड़ी डिग्रियां, बड़ी बड़ी उनकी नॉलेज की और इल्मी बातें, लेकिन दिल के अंदर कुछ भी नहीं, कोई ईमान नहीं। वही वाली चीज, देखने में अमल बड़े शानदार, शख्सियतें बड़ी शानदार, डिग्रियां बड़ी शानदार, बातें इधर से कोट उधर से कोट, सब कोटेशंस दे रहे होंगे, लेकिन हकीकत में अंदर से क्या है? लोगों को वरगलाना और असल दीन से लोगों को बेगाना कर देना, और रसूल की सुन्नत से खास तौर पे मुतनफ्फिर कर देना। ऐसा शख्स ये बड़ा इंप्रेस कर देता है बाज़ दफा लोगों को। एक्सेंट बड़ा अच्छा है, जबान कोई बहुत अच्छी आती है, शीन काफ आइन बिल्कुल दुरुस्त है अरबी के, बड़े अच्छी अरबिक लहजे में अरबी बोल रहा है, और इंग्लिश भी बोलता है तो ऐसी फरफर बोलता है कि सुनने वाले बस सुना करें। शख्सियत इतनी सहरंगेज और करिश्मेटिक कि बस नजरें ना हटें, लेकिन दरअसल क्या है? इसकी दोस्ती ने फायदा नहीं दिया। तो ये हमारे लिए मेयार अल्लाह ने पहले ही बता दिया, जो तुमको रसूल से मुतनफ्फिर करे, बीवेयर, जान जाओ कि ये तुम्हारा दोस्त नहीं है, ये दोस्त के रूप में बहुत बड़ा दुश्मन है जो तुम्हारे ईमान पर डाका डालने आया है। इसकी बातों में मत आना। अल्लाह कितना रहीम है ना, अल्लाह ने कैसे हमको पहचान करा दी। अब देखिए वो क्या कहेगा, काश कि मैंने फलां को दोस्त ना बनाया होता। क्या किया उसने? लक़द अदल्लनी, उसने मुझे गुमराह कर दिया, भटका दिया। कब? अनिल जिक्री, जिक्र से। अज़िक्र कब? बाद इज़ जाअनी, जब वो आ गया था मेरे पास। अच्छी खासी मैं अमल कर रही थी सुन्नतों के ऊपर, कुरान को मैं सुन्नत की रोशनी में समझ रही थी, और मैं उसको अहमियत दे रही थी, और मैं हदीसें देख रही थी और पढ़ रही थी। और इसने आकर क्या कहा? बुखारी बेकार, मुस्लिम बेकार, इमाम बुखारी झूठे, इमाम मुस्लिम झूठे। उन्होंने यूं चक्करबाजियां की और यूं झूठी हदीसें हैं, और 250 साल तक तो लिखी भी नहीं गई, और फितरत के खिलाफ हैं, और बेशर्मी की बातें हैं, और बेहयाई की चीजें हैं, और गैर अकल की बातें हैं उसके अंदर। अभी सूरे हज में आपने नहीं पढ़ा कि सूरज और चांद और आसमान और शजर और तारे और सब चीजें अल्लाह को सजदा करती हैं? तो अगर सूरज अल्लाह को सजदा कर लेता है शाम को, तो कौन सी बड़ी चीज है? कोई बड़ी चीज है इसके अंदर? अभी हमने नहीं पढ़ा कि हर जानवर, हर जानदार अपनी तस्बीह और अपनी नमाज जानता है, तो कौन सी बड़ी चीज है इसके अंदर? ऐसी ऐसी हदीसों पे लाके और लोगों को वरगलाते और भड़का देते हैं। तो अच्छा खासा दिल टूट गया था, फिर भटक गया। वकान शैतान लिल इंसानी खदूला, शैतान इंसान के हक में बड़ा बेवफा निकला। तो अगर कोई कहता है कि बस कुरान को सिर्फ कुरान से समझो और हदीस की जरूरत नहीं, आप होशियार हो जाइए, आप बहुत अपने आप को बचाकर वहां से गुजर जाइए उस मकाम से, और ऐसे लोगों से दोस्ती ना कीजिए। इलाज के लिए जा सकती हैं, लेकिन हिदायत के लिए नहीं जा सकती। इलाज यानी उनका इलाज करने के लिए, हिदायत नहीं मिलेगी ऐसी जगह से। तो ये है दरअसल बहुत बड़ा डिलेमा, जो कि पहले भी था और आज भी है। और रसूल क्या कहेंगे क़यामत के दिन? वक़ाल रसूल, और कहेंगे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या रब्बी, ए मेरे रब, इन्न कौम इत्तखज़ू हाज़ल कुरआन महजूरा, मेरी कौम के लोगों ने इस कुरान को तो तर्क कर दिया, छोड़ ही दिया। शफाअत के मुंतजिर होंगे, वहां उल्टी शिकायत कर रहे होंगे रसूल कि कुरान पर अमल ही ना किया, पकड़ा भी और छोड़ा भी, दोनों चीजें। हाँ, बरकत के लिए पढ़ लिया, सवाब के लिए पढ़ लिया, भूत भगाने के लिए, घर है, अगर नया घर बना है कुरान खानी कर ली, और बेटी की शादी है तो कुरान खानी कर ली, और दुल्हन के सर के ऊपर से कुरान गुजरवा दिया। कैसी दौड़ पड़ती है जब रुखसती हो रही होती है, कुरान के दर है, कुरान के दर है। क्यों चाहिए होता है कुरान इस वक्त? इसलिए कि उसकी छांव में दूल्हा और दुल्हन को गुजारना होता है। और कभी जिस मजलिस में कुरान को दूल्हा दुल्हन के सर पे रखा हुआ होता है, आप जरा उस मजलिस में नजर तो डाला करें, एक नजर तो डाला करें। कुरान के अहकामात पैरों तले, जीनत है, तबर्रुज है, और वला युबदीना जीनतहुन्ना इल्ला, अल्लाह ने फरमाया था मत ए औरतों तुम जीनत जाहिर करना मगर सिर्फ इनके सामने। सूरह आज़ाब में अल्लाह फरमाता वला तबर्रजना तबर्रुजल जाहिलियतिल ऊला, जाहिल औरतों की तरह जीनत सजधज का इजहार ना करती फिरना। और आप वहां देखा तो करें। अब तो वो जो देख रहे होते हैं उस पर भी तसल्ली नहीं, अब तो फेसबुक पर भी दुल्हनों की तस्वीरें पेस्ट कर दी जाती हैं कि जिसने ना भी देखा हो वो भी जरा अपनी आंखें सेंक ले, वो भी अपनी आंखें ठंडी कर ले।
سارا حسن، ساری رانائی، ساری زینت فار ایوری ٹام ڈک اینڈ ہیری ٹو سی، جس کا جی چاہے لطف اٹھائے. تو قرآن اس لیے تھوڑی آیا تھا، یہ تو برکت کی کتاب تو ہے ہی، اصل میں تو یہ مینول آف ریولیوشن ہے، یہ تو ہدایت کی کتاب ہے. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِّنَ الْمُجْرِمِينَ، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے اسی طرح مجرموں کو ہر نبی کا دشمن بنایا ہے، اور تمہارے لیے تمہارا رب ہی رہنمائی اور مدد کو کافی ہے. یعنی کبھی آپ کو کسی چیز میں شک پڑے، کسی کی بات سن کر آپ کو محسوس ہو کہ پتہ نہیں یہ جو کہہ رہا ہے وہ ٹھیک ہے، یا میں جس کو ابھی تک حقیقت حق سمجھ رہی تھی وہ ٹھیک ہے، آپ جھٹ اللہ سے رجوع کیجئے. جھٹ جہاں ہو، جدھر بھی ہو، جہاں کہیں ہو، ویر ایور وین ایور، آپ دعا کریں اللہ مجھے حق دکھا دے. خلوص دل سے دعا کیجئے اور کرتی جائیے انشاءاللہ تعالی اللہ حق کو آپ کے لیے کھول دے گا. وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة، منکرین کہتے ہیں اس شخص پر سارا قرآن ایک ہی وقت میں کیوں نہ اتار دیا گیا. ہاں، ایسا اس لیے کیا گیا ہے کہ اس کو اچھی طرح ہم آپ کے ذہن نشین کرتے رہیں. لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتیلا، لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتیلا، اور اسی غرض سے ہم نے اس کو ایک خاص ترتیب کے ساتھ الگ الگ اجزاء کی شکل دی ہے. اب مصلحت یہ ہے کہ جب کبھی وہ تمہارے سامنے کو نرالی بات یا عجیب سوال لے کر آئیں، اس کا ٹھیک جواب بر وقت ہم نے تم کو دے دیا اور بہترین طریقے سے بات کو کھول دیا. دیکھیں یہ بھی ایک اور طریقہ ہے. کبھی کسی نے کوئی اعتراض کیا، آپ کیا کیجئے، آپ ہدایت کی دعا کیجئے اور قرآن کو کھول لیجئے کہیں سے بھی. کوئی ضروری نہیں کہ سورہ فاتحہ سے، کسی خاص جگہ سے، آپ قرآن کو کھول کر پڑھنا شروع کر دیجئے، اور بس آپ بہت ہی تقوی اور عاجزی اور دعا کرتے کرتے، اللہ سے رجوع کرتے کرتے آپ قرآن پڑھنا شروع کر دیں. آپ دیکھیے آپ کو آپ کے شک کا جو ہے وہ جواب مل جائے گا، اپنے سوال کا جواب مل جائے گا انشاءاللہ تعالی. اللہ نے فرمایا نا فیہ ذکرکم، اس میں تمہارا ہی تو ذکر ہے. الذین یحشرون علی وجوہہم الی جہنم، جو لوگ اوندھے منہ جہنم کی طرف دھکیلے جانے والے ہیں، ان کا موقف بہت برا اور ان کی راہ حد درجہ غلط ہے. ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی اور اس کے ساتھ اس کے بھائی ہارون کو مددگار کے طور پہ لگایا اور ان سے کہا جاؤ اس قوم کی طرف جس نے ہماری آیات کو جھٹلا دیا. آخر کار ان لوگوں کو ہم نے تباہ کر کے رکھ دیا. اب کئی قوموں کا ذکر آ رہا ہے عبرت کے طور پہ کہ اگر تم نہ بدلے تو اللہ کی سنت نہیں بدلے گی. تم اس کو پچھلی قوموں کی داستان مت سنو جو کہ ریپیٹ نہیں ہو سکتی. تم اپنے آپ کو دیکھو، ایسا نہ ہو تم اپنے مستقبل کے بارے میں پڑھ رہے ہو. اعمال ان جیسے کرو گے انجام ویسا ہی ہوگا. فرعون جیسی پرائیورٹیز، فرعون جیسے اعمال اور انجام موسیٰ کے ساتھ ہو جائے، یہ کیسے ہوگا؟ اور موسیٰ جیسے پرائیورٹیز، موسیٰ جیسے اعمال، یا ان کو تم نے رول ماڈل بنایا تو تم کبھی فرعون جیس کی طرح رسوا نہ ہوگے انشاءاللہ. تو عبرت کے طور پہ بتایا جا رہا ہے. وَقَوْمَ نُوحٍ لَمَّا كَذَّبُوا الرُّسُلَ، یہی حال قوم نوح کا ہوا جب انہوں نے رسولوں کی تکذیب کی، ہم نے ان کو غرق کر دیا اور دنیا بھر کے لوگوں کے لیے ایک نشان عبرت بنا دیا، اور ان ظالموں کے لیے ایک دردناک عذاب ہم نے مہیا کر رکھا ہے. اسی طرح عاد اور سمود اور اصحاب الرس اور بیچ کی صدیوں کے بہت سے لوگ تباہ کیے گئے. ان میں سے ہر ایک کو ہم نے پہلے تباہ ہونے والوں کی مثالیں دے دے کے سمجھایا، آخر کار ہر ایک کو غارت کر دیا. اور اس بستی پر تو ان کا گزر ہو چکا ہے جس پر بدترین بارش برسائی گئی تھی، کیا انہوں نے اس کا حال نہ دیکھا ہوگا؟ یعنی قوم لوط کی بستیوں کی طرف اشارہ ہے. عبرت نہ پکڑی تو میوزیمز دیکھ کر اور یہ روئنز دیکھ کے، کھنڈرات دیکھ کے رشک کون کرتا ہے؟ بل کانوا لا یرجون نشورا، بلکہ یہ موت کے بعد دوسری زندگی کی توقع نہیں رکھتے. اور عبرت کون حاصل کرتا ہے؟ جس کو پتا ہے کہ یہ تو دنیا کی زندگی کا خالی سامان تھا، ابھی تو آگے دیکھنا ہے کہ وہاں اللہ کے ہاں کون بادشاہ قرار پایا. یہ لوگ جب آپ کو دیکھتے ہیں اے نبی، آپ کا مذاق بنا لیتے ہیں، کہتے ہیں کیا یہ شخص ہے جسے خدا نے رسول بنا کر بھیجا ہے؟ اس نے تو ہمیں گمراہ کر کے اپنے معبودوں سے برگشتہ کر ہی دیا ہوتا اگر ہم ان کی عقیدت پر جم نہ گئے ہوتے. اچھا وہ وقت دور نہیں ہے جب عذاب دے کر ان کو خود معلوم ہو جائے گا کون گمراہی میں دور نکل گیا تھا. یعنی کچھ فیصلے قیامت کے دن ہی ہوں گے. ہر فیصلہ دنیا میں نہیں ہو سکتا. حق حق ہے
لیکن سب حق کو حق نہیں سمجھیں گے. وہ تو قیامت جو برحق ہے وہ جب آ جائے گی تبھی ان کو حق نظر آئے گا، جب غیب کے پردے ہی اٹھ جائیں گے. ارأیتا، کیا تم نے کبھی اس شخص کے حال پر غور کیا؟ من اتخذ الہہ ہواہ، جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنا لیا. افانت تکون علیہ وکیلا، اب کیا تم ایسے شخص کو راہ راست پر لانے کا ذمہ لے سکتے ہو؟ دو چیزیں ہیں اس میں. ایک تو یہ ہے کہ جب سنت سے کاٹا قرآن کو، اب کس کی روشنی میں سمجھا جائے گا؟ خواہش نفس کی روشنی میں، اپنے ہی نفس کی روشنی میں سمجھا جائے گا اب تو قرآن کو. تو کیا اے رسول، آپ کیا ان کے لیے شفاعت کریں گے قیامت کے دن؟ کیا آپ ان کی ہدایت کا ذمہ لیتے ہیں جو آپ کو رہنما بنانے پر تیار نہیں؟ دوسری بات یہ کہ خواہش نفسی کو معبود بنا لیا، نہ قرآن کی ضرورت اور نہ سنت کی ضرورت. اور خواہش نفسی تو بھٹکا دیتی ہیں اللہ کی عبادت سے. شیطان کیوں بھٹکا؟ ابلیس شیطان کیوں ہوا؟ خواہش نفس کی وجہ سے. قابیل جو ہے مجرم کیوں ہوا؟ خواہش نفس کی وجہ سے. اینیمل انسٹنکٹس کے پیچھے چلے جانا، دنیا سے لپٹے چلے جانا، اور کبھی فکر ہی نہ کرنا کہ میرا کوئی اعلیٰ تر مقصد بھی ہے. روٹی کپڑا مکان، روٹی کپڑا مکان، یہ تو جانوروں کے پاس بھی ہے. کیچڑ کا رینگنے والا کیڑا ہے، اللہ نے بہترین جگہ دی ہے. اگر آپ اس کو روم فریشنر میں، کمرے کے اندر روم فریشنر ڈال کے اور قالین بچھا کے اور آپ اے سی آن کر کے اس کو وہاں پہ لا کے رکھ دیں، مر جائے گا بیچارہ. اس کا نیچرل ہیبیٹیٹ نہیں ہے. اور جو کھانا اللہ نے اس کے لیے مقدر کر دیا ہے وہ اس کو مل جاتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے جو بھی اس کو کھال دے دی ہے اس کا جسم ڈھانک رہی ہے. روٹی کپڑا مکان تو کیچڑ میں رینگنے والے کیڑے کو بھی مل جاتا ہے. تو کیا ہم صرف روٹی کپڑا مکان کے لیے جئیں گے؟ یہ تو نیسیسٹیز ہیں بس، یہ مقاصد نہیں ہیں، یہ ضروریات ہیں، یہ نیڈز ہیں. جب یہ مل جائیں تو ان سے آگے اٹھ کر کام کرنا ہے. اور ان کو بھی کیوں چاہنا ہے؟ تاکہ وہ مقصد پورا ہو سکے، اللہ کی بندگی ہو سکے جس کے لیے ہم بھیجے گئے. تو خالی اینیمل انسٹنکٹس پر تھوڑی زندگی گزارنی ہے، ہم تو اس سے بہتر چیز ہیں. ام تحسبوا ان اکثرهم يسمعون او يعقلون انهم الا كالانعام بل هم اضل سبيلا، کیا تم سمجھتے ہو ان میں سے اکثر لوگ سنتے اور سمجھتے ہیں یہ تو جانوروں کی طرح ہیں. بل هم اضل سبيلا، ان سے بھی گئے گزرے. حقیقت ہے پیچھے سورہ اعراف میں ہم نے پڑھا تھا، ایک شخص کی مثال ہم نے پڑھی تھی کہ جو اللہ کی آیات سے نکل بھاگا اور کیسا ہو گیا. مثلہ کمثل الکلب، اس کی مثال ایسی جیسے کتے کی مثال. تو بات یہ ہے کہ انسان جب جانور بنتا ہے تو اس میں جانوروں والی خوبیاں بھی نہیں بچتی. کتے کے اندر وفاداری تو ہے مالک سے. انسان جب کتا بنتا ہے تو اللہ سے وفاداری بھی نہیں بچتی اس کے اندر، کوئی خیر کوئی خوبی نہیں رہتی اس کے اندر. اسفل سافلین، جیسے اللہ نے یہاں کہا اضل سبیلا، اس سے بھی گیا گزرا ہو گیا. ابھی آگے انشاءاللہ سورہ نمل ہم پڑھیں گے، وہاں کچھ جانوروں کا ذکر آ رہا ہے. جانور شرک نہیں کرتے. انسان جب بھٹکتا ہے، مشرک ہو جاتا ہے، اپنے خالق کو نہیں پہچانتا اور خالق کی بندگی عبادت کرنے میں شرمندگی محسوس کرنے لگتا ہے، تو جانوروں سے بدتر ہو گیا نا. الم ترا، کیا تم نے دیکھا نہیں تمہارا رب کس طرح سایہ پھیلا دیتا ہے؟ اگر وہ چاہتا اسے دائمی سایہ بنا دیتا. ہم نے سورج کو اس پر دلیل بنایا، پھر جیسے جیسے سورج اٹھتا جاتا ہے ہم اس سائے کو رفتہ رفتہ اپنی طرف سمیٹتے چلے جاتے ہیں. اور وہ اللہ ہی تو ہے جس نے رات کو تمہارے لیے لباس اور نیند کو سکون موت اور دن کو جی اٹھنے کا وقت بنایا. دیکھیے اس سورت کا نام ہی ہے نا فرقان. تو یہاں اس میں آپ دو کنٹراسٹنگ چیزیں سنتی رہیں گی، رات اور دن، اور مختلف چیزوں میں کمپیریزن آتا چلا جا رہا ہے. اور وہی تو ہے جو اپنی رحمت کے آگے آگے ہواؤں کو بشارت بنا کر بھیجتا ہے، پھر آسمان سے پاک پانی نازل کرتا ہے تاکہ ایک مردہ علاقے کو اس کے ذریعے زندگی بخشے، اور اپنی مخلوق میں سے بہت سے جانوروں اور انسانوں کو سیراب کرے. اس کرشمے کو ہم بار بار ان کے سامنے لاتے ہیں تاکہ کچھ سبق حاصل کریں. لیکن اکثر لوگ کفر اور ناشکری کے سوا کسی دوسرے رویے کو اختیار کرنے سے انکار کر دیتے ہیں. اگر ہم چاہتے ایک ایک بستی میں ایک ایک نذیر اٹھا کھڑا کرتے. بس اے نبی فلا تطع الکافرین، کافروں کی بات مت مانیے. نہیں مانی کافروں کی بات تو پھر کیا کریں؟ آلٹرنیٹ دے دیا، وجاہدہم بہ جہادا کبیرا، اور اس قرآن کو لے کر ان کے ساتھ جہاد کبیر کیجئے، بہت بڑا جہاد کیجئے. اسی قرآن کے ذریعے سے دعوت، اسی قرآن کے ذریعے سے تبلیغ، اسی قرآن کے ذریعے سے تزکیہ لوگوں کا، بہت بڑے لیول پر جہاد کرنا ہے.
جہاد یہ قلم کے جہاد کی بات ہے، یہ زبان کی جہاد کی بات کی جا رہی ہے، اور حقیقت ہے کہ قلم اور زبان کا جہاد جو ہے وہ تلوار کے جہاد کی ماں ہے. اسی کی گود، اسی کی کوکھ سے پہ تلوار کا جہاد جو ہے وہ جنم لیتا ہے. بنیادی جہاد یہی ہے، گراس روٹ لیول سے لے کر ایلیٹس تک اس کو پہنچا دینا ہے انشاءاللہ تعالی. اور وقت ہمیں نکالنا ہوگا. ہم سب سے کہا جا رہا ہے بہت بڑا تم جہاد کرو اس کے ساتھ، اس لیے کہ اللہ نے ذمہ داری ہماری یہی رکھی. 30 سال 35 سال دنیا کے دھندوں میں لگے رہے. آپ دیکھیں ایک معمولی ڈگری ایم اے وغیرہ آج کیا ہے، ایم بی بی ایس بھی کچھ نہیں ہے. اتنی محنت، اتنی مشقت، کہتے ہیں جسٹ ایم بی بی ایس. ابھی تو آگے اسپیشلائز کرنا ہے، ابھی تو آگے ڈگریاں لینی ہیں، تب تم لوگوں کی نظروں میں کسی قابل ہوگے. تو فرصت کی جہاں تک بات ہے، فرصت نہ پہلے ملی نہ فرصت آئندہ ملے گی. اسی مصروفیت کے اندر وقت نکالنا ہوگا جہاد کرنے کے لیے. اور جس سے جہاد کرنا ہے اس سے پہلے اپنائیت، اس سے پہلے فیملیرٹی، پہلے اس سے انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کرنی ہوگی، اس کو اپنا کمفرٹ زون بنانا ہوگا. آپ دیکھیے اگر کوئی چیز آپ استعمال کرنا چاہتی ہیں تو آپ ڈھونڈتی ہیں نا، جیسے چھریاں ہیں کچن کے اندر. اب آپ کون سی چھری ڈھونڈتی ہیں؟ جو آپ کے ہاتھ پہ چڑھی ہوئی ہے. قینچیاں بہت ہوتی ہیں، آپ وہ قینچی لیتی ہیں جو آپ کے ہاتھ پہ چڑھی ہوتی ہے. قلم کون سا؟ قلم اتنے ہوتے ہیں، انسان کو وہ قلم اچھا لگتا ہے جو آپ کے ہاتھ پہ چڑھ گیا ہوتا ہے. یہی ہوتا ہے نا، فیملیئر چیز سے زیادہ اچھا کام ہوتا ہے انسان کا. تو ہمیں وقت نکالنا ہوگا اسی مصروفیت میں قرآن سے فیملیرٹی پیدا کرنے کے لیے انشاءاللہ. تو کچھ تو ہمیں جو نگلیکٹ ہو چکی ہے کمپنسیٹ تو کرنا ہے. 23 سال میں کتاب نازل ہوئی، تو 23 سال اگر ہم نہیں نکال سکتے تو 23 مہینے نہیں تو 20 مہینے. اتنی جگہ آپ دیکھیں کورسز ہو رہے ہیں، شارٹ ہو رہے ہیں، لانگ ہو رہے ہیں، 4 days a week 5 days a week once a week. کہیں تو جائیں. آن لائن بھی بہت اچھا ہے، لیکن جب مجلس محفل میں بیٹھ کے انسان جب پڑھتا سنتا اور اس کو سیکھتا ہے اس کی بات ہی اور ہوتی ہے. ورنہ اللہ کو ہم کیا جواب دیں گے؟ اللہ کہے گا نا میں نے کہا تھا تم سے جاہدہم بہ جہادن کبیرہ، تم نے کیا کیا؟ کافروں سے تم جہاد کرو. آج قتال کی بات تو کرتے ہیں، کیا کافروں تک پیغام پہنچا دیا؟ تو اپنے گھروں کو ہم نے بہت سجایا، بڑا جہاد کیا، گھروں کے لیے، کیریئرز کے لیے بڑا جہاد کیا. اور کتاب بھی تو دراصل ہمیں جہاد کے لیے پکار رہی ہے. حدیث میں آتا ہے نا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، بہترین تم میں سے وہ ہیں جس کتاب کو سیکھیں اور سکھائیں. تو یہ تو کرنا ہے کام، یہ تو آپشن نہیں ہے، فرض عین ہے. فرض عین ہر انڈیویجول کو یہ کام کرنا ہے. منیمم حد تک اپنی ذات تک تو کم از کم دین کو نافذ کرنا ہے اس کتاب، اس قرآن کی روشنی میں. اور اس کے بعد پھر اپنے گھر والوں کو اور کنسنٹریٹ سرکلز جو ہیں آگے بڑھتے چلے جائیں گے. تو پرزور یہاں پر دعوت دی جا رہی ہے کہ تم کو یہ کام کرنا ہے، کرو. وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ، اور وہی ہے جس نے 2 سمندروں کو ملا کر رکھا ہے. هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ، یہ ہے لذیذ اور شیریں. وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ، اور دوسرا تلخ اور نمکین. اتنا نمکین کہ کڑوا ہو گیا. ہاں یہ تو ہوگا، جو بھی انسان کھڑا ہوگا عملی طور پہ اس کو ابو بکر بھی نظر آ جائیں گے. اس کردار، یعنی ابو بکر سے مراد ہی نہیں خود ابو بکر مراد ہے، بڑے اچھے لوگ جو ایک پکار میں لبیک کہیں. ابو جہل جیسے بھی نظر آ جائیں گے جو سمجھ کر بھی نہ سمجھیں، اور ابن ابی جیسے بھی نظر آ جائیں گے جو ہاں کہہ کے پھر ہاں نہ کہیں، اور جو اقرار کر کے پھر اطاعت نہ کریں اور کام نہ کریں. ہر طرح کے لوگ نظر آئیں گے. جو اٹھے گا اس دعوت کو لے کے وہ میٹھی تلخ ہر قسم کی باتیں سنے گا، لیکن اپنی مٹھاس پر قائم رہنا ہے. تلخ لوگوں کے ساتھ رہ کے تلخ نہیں ہونا. اور کافروں کا بھی ذکر اوپر آیا، چاہے چاروں طرف سے کافروں میں گھرے ہوئے ہوں لیکن اپنی ایمان کی مٹھاس نہیں چھوڑنی. خود کفر کی روش پر، کفر کے طور طریقوں پہ چلنا نہیں. تو کیسے دیکھو تم، یہ 2 اللہ نے دریا جاری کر دی، اور یہ ایک جغرافیکل فینومنن بھی ہے. وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا وَحِجْرًا مَحْجُورًا، اور ایک دونوں کے درمیان ایک پردہ حائل ہے، ایک رکاوٹ ہے جو انہیں گڈمڈ ہونے سے روکے ہوئے ہے. اب کچھ اور 2 چیزوں کا ذکر ہے. وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا، اور وہی ہے جس نے پانی سے ایک بشر پیدا کیا. فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا، پھر اسے نسب اور سسرال کے 2 سلسلے چلا دیے. وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا، تیرا رب بڑا ہی قدرت والا ہے. اس سے پہلے شاید ہم میں سے کچھ لوگوں کو یہ معلوم بھی نہ ہو کہ اللہ نے سسرال کا بھی بڑی شان سے قرآن میں ذکر کیا ہے. ہم کہیں گے لو یہاں بھی پیچھا نہیں چھوڑیں گے، یہاں بھی بیٹھ گئے آ کر. سسرال اللہ نے کتنی شان سے ذکر کیا. اللہ نے زحمت کے طور پر سسرال نہیں بنائی. لڑکوں کی تو بڑی قدر افزائی ہوتی ہے، وہ تو ہاتھوں ہاتھ لیے جاتے ہیں داماد ہونا، لیکن لڑکیاں جو بہو بنتی ہیں وہ عام طور پہ سسرال کو اچھی نظر سے نہیں دیکھتی. تو کوئی نہ کوئی ریزن تو ہوگا نا، کاز اینڈ افیکٹ ہوتا ہے چیزوں کا. اللہ نے زحمت تو نہیں بنایا،
تو ہم نے زحمت کیوں بنا لی ہے اس کو؟ بہت لمبی بات کرنے کا تو وقت نہیں، مختصراً ایک تو بچپن سے انڈاکٹرینیشن کہ ساس گلے کی پھاس اور نند گلی کا گند. ہم سمجھتے ہیں کہ ہم مذاق کر رہے ہیں اور یہ اچھا اخلاق نہیں ہے. کسی پر طنز کرنا یا تانے دینا، کسی کے مہمان جانا تو ان کا مذاق اڑانا یا گھر بلا کر ان کا مذاق اڑانا، انڈاکٹرینیشن ہو جاتا ہے نا کہ یہ رشتے اچھے نہیں ہوتے. پھر کیا ہوتا ہے؟ آپ دیکھیں غیر حقیقی توقعات ہوتی ہیں کہ بہو اگر لا رہی ہے، ساس سمجھتی ہے کہ ایسی بہو آئے گی جو عمر میں تو چھوٹی، یعنی کہ ایسی اطاعت کرے میری جیسے میری بیٹی میری اطاعت کرتی ہے، لیکن تجربے میں اور ہنر میں اور سلیقے اور گھر چلانے میں مجھ سے بھی بڑی ہو، میری بھی اماں ہو. مگر ایسی آپ کو بہو چاہیے کہ جو آتے ہی پورا گھر سنبھال لے اور اس قدر سلیقے مند اور تجربے کار ہو. تو 40 45 50 سال کی بہو لے ہیں، 18 19 سال کی لڑکیاں کیوں دیکھتی ہیں؟ پھر آپ نہیں کر سکتی. تجربہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، مائیں سکھاتی ہیں، مائیں تربیت دیتی ہے، لیکن جب وہ گراؤنڈ ریالٹی آتی ہے پھر وہاں لڑکیوں کو دوبارہ سیکھنا ہوتا ہے. تو یہ توقع نہ کریں، اور یہ توقع نہ کریں کہ میں بیٹی لے کر آ رہی ہوں. بیٹی نہیں ہو سکتی بہو، سوال ہی نہیں. بیٹیوں کو تو اتنی بری طرح ہم کبھی کبھی ڈانٹ دیتے ہیں، پھر آ کے لپٹ جاتی ہیں اماں سے. کرتی ہیں کہ نہیں؟ اور بہو کو اس لہجے میں نہیں ڈانٹا جا سکتا. اور بیٹیاں بھی بعض دفعہ ماؤں سے خوب لاڈ کر لیتی ہیں، بعض دفعہ روڈ بھی ہو جاتی ہیں، لیکن خون کا رشتہ ہے، ماں پھر معاف کر دیتی ہے، برا نہیں مانتی. جس لہجے میں بیٹی نے کبھی بات کی اس لہجے میں کبھی بہو بات اگر کر لے کبھی برداشت نہیں ہوگی. تو یہ غیر حقیقی توقعات ہیں. کہنے کو امی کہہ سکتے ہیں لیکن وہ ماں نہیں ہو سکتی، ساس ماں نہیں ہو سکتی، جس طرح کہ ماں کبھی ساس نہیں بن سکتی. تو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ وہ بیٹی ہے یا وہ بالکل ماں ہے، یہ نہیں ہو سکتا. تھوڑا سا اس میں لحاظ کا رشتہ اچھا ہوتا ہے، تھوڑا تکلف، تھوڑی رواداری رکھ لینی چاہیے تو بہت اچھی چیز ہوگی. اسی طرح آنے والی لڑکی جو ہے، جب لڑکی لا رہے ہیں تو یہ مت سوچ کر لائیں کہ بہو نہیں کو کنیز آ رہی ہے، نعوذ باللہ، ہر ایک کی خدمت کرے گی. کنیز نہیں لا رہے، لونڈی نہیں لا رہے، بہو لا رہے ہیں. اسی طرح آنے والی یہ نخرے اٹھوانے کے لیے نہ آئے، وہ یہ نہ سوچے کہ میں تو مہمان بن کر جا رہی ہوں اور سب کی رسپانسبلٹی بنتی ہے کہ وہ سب میرے ناز اٹھائیں. دراصل شادی سے پہلے ہم لڑکیوں کو کچھ مینٹلی بالکل ریٹارڈ ہی کر کے رکھ دیتے ہیں. ہائی یہ مت کہو اس کو، یہ رونا شروع کر دے گی. ہائی یوں نہ کہو اس کو، ہائی یہ بڑی سینسیٹیو ہوئی ہوئی ہے. کون سا جہاد کے لیے جا رہی ہے؟ ساس ہی تو ہے، کچھ سنامی تو نہیں ہے. ایسا کیا ڈرنا ان سے؟ ڈیل کرنا سکھائیں. سافٹ سکلز نہیں سکھاتے ہم اپنی بچیوں کو. لڑکوں کی بات اس لیے نہیں کی جا رہی کہ لڑکوں کو زیادہ واسطہ نہیں پڑتا. لڑکیوں کے لیے سافٹ سکلز، یہ ریلیشن شپ مینجمنٹ اس قدر امپورٹنٹ ہے. مزاج شناس ان کو بنانا کہ تم اس گھر میں جا رہی ہو، تم گیسٹ بن کے نہیں جا رہی. احسان نہیں کیا شادی کر کے. اگر کسی کی بیوی اللہ بنا رہا ہے، کسی کی بہو اور کسی کی بھابھی بنا رہا ہے، رشتوں میں اضافہ ہو رہا ہے، ذمہ داریوں میں اضافہ ہو رہا ہے، تو نخرے اٹھوانے والا بنا کر ہم اپنی بیٹیوں کو بھیجیں. اللہ کرے ان سے یہ کہیں کہ تم توقعات پوری کرنا دوسروں کی. تم کمرے میں بیٹھ کے انتظار مت کرنا کون ٹرے لگا کر تمہارے لیے لا رہا ہے. تم انتظار مت کرنا کہ ساس کون سا ڈیزائنر جوڑا لے کر آ رہی ہیں. خدمت سے دلوں کو جیتنے کی عادت ڈالیں. مہمان بن کر نہیں آئی ہیں. تو یہ بھی ایشو ہے، کمرے سے نکلنا ہی نہیں. اور کمپیوٹرز گھر نہیں چلاتے، لڑکیاں گھر چلاتی ہیں، عورتیں گھر چلاتی ہیں. پڑھائیں اور لکھائیں بہت اچھی بات ہے، لیکن جو یہ بنیادی رسپانسبلٹی ہے اس کے بارے میں بھی اسکلز تو ان کو سکھانی ہے. پھر جو چیز تعلقات میں گڑبڑ پیدا کر دیتی ہے کہ سپیس نہیں دیتی بعض دفعہ ساسیں بہوؤں کو، ان کو سپیس دے دیں. بہت دخل اندازی نہ کریں ان کے معاملے میں. ان کی اپنی پرائیویسی ہے، اپنی پرائیویٹ زندگی ہے، اور بہت بے تکلفی بھی اچھی چیز نہیں ہے. اس طرح بالکل اپنے دوست کے لیول پر آ کر بہوؤں سے ڈیل نہیں کرنا چاہیے. عمر کا فرق ہے، 20 سال کا 25 سال کا تو فرق کم سے کم ہوگا، چلے آس پاس کا تو ہوگا. اب بالکل جب ان کے فرینڈ کے لیول پر آ گئے اور نعوذ باللہ بیڈ روم سیکرٹس بھی جو ہیں وہ ڈسکس کرنا بہوؤں سے شروع کر دیے، نعوذ باللہ، پھر وہ کہاں سے ریسپیکٹ کریں گی؟ بالکل ہی بیبی بن گئی ان کے سامنے. تو بزرگی پر قائم رہنا بہت ضروری ہے. اور بچیوں کی طرح گگل نہ کریں سسر کو ڈسکس کر کر کے ان کے سامنے. کیا عزت رہ جائے گی کسی کی نظر کے اندر؟ بزرگی بہت امپورٹنٹ چیز ہے، اس کا لحاظ رکھنا چاہیے. اور جو حدیث اگر ہم یاد رکھ لیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ لیس منا من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا، ہم میں سے نہیں ہے جو چھوٹوں پر رحم نہ کرے اور جو اپنے سے بڑوں کی عزت نہ کرے. تمیز سکھائیں، تہذیب سکھائیں، بات کرنے کا طریقہ سکھائیں. تو سسرال میں جا کر پہلے تو کہا جاتا تھا کہ پہلے ماننا اور پھر منوانا، اور کہا جاتا تھا خدمت میں عظمت ہے. اب کہہ دیا گیا اگر کہ بیٹا فون کر دینا، نوکر تھوڑی ہو تم، ڈونٹ ٹالریٹ اینی تھنگ. یہ طریقہ نہیں ہے. ایجوکیشن کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بدتمیز ہو جائیں لڑکیاں. اور اگر
ٹرو کانفیڈنس ہے تو جن میں کانفیڈنس ہوتا ہے وہی جھک سکتے ہیں, وہی عاجزی اختیار کرتے ہیں. بفور آنر کمز ہیوملٹی. جتنی ہمبل ہوں گی لڑکیاں, جتنی اپنائیت کے ساتھ رہیں گی, اور سسرال کو اپنا لینا یہ بڑا گر ہے, اور اس میں سالوں لگتے ہیں. دل جیتنا بڑا کام ہے, جو دلوں کو فتح کر لے وہی فاتح زمانہ. اور شوہر کو, سچ آپ کو میں بتاؤں, شوہر کے دل کو فتح کرنے کا طریقہ کہ آپ شوہر کی ماں بہنوں کو فتح کر لیں. پھر آپ دیکھیں ایسا مضبوط اللہ تعالیٰ آپ کا پیچھے کنبہ بنا دے گا کہ کوئی آپ پہ انگلی نہ اٹھا سکے گا. اور کبھی شوہر کے آگے اس کی ماں بہنوں کی تعریف بھی کر لیا کریں کہ آپ کی امی نے فلاں کام یوں کیا, آپ کی بہن یوں کتنی اچھی ہیں, یہ کہہ دیا کریں تو بہت ہی اچھا ہوگا انشاءاللہ. ان کا بھی سیلف کانفیڈنس جو ہے وہ ہوگا, اور آپ کو بھی انشاءاللہ تعالیٰ وہ ٹرسٹ کریں گے. ایسا لگتا ہے کہ جو شوہر اپنی بیوی کو ایک بہو کے روپ میں, ایک بھابھی کے روپ میں دیکھتے ہیں, کہتے ہو سکتا ہے کچھ نہ ہو منہ سے, لیکن قدر زیادہ کرتے ہیں. وہ دیکھتے کہ اتنی گیونگ ہے, اتنی لونگ ہے. کیئرنگ از شیئرنگ, شیئرنگ از کیئرنگ, یہ کہا جاتا ہے. اور کبھی بہو کسی کے گھر جب جائے, جو بھی کچھ اماں نے دیا, اگر نند ہے آپ کی سائز کی ہے, شیئر کر لیں, دونوں مل جل کر پہن لیں, گھس تو نہیں جاتی کوئی چیز. ہر چیز کو تالے لگا لگا کے رکھنا, چھوٹا سا فریج کمرے میں رکھنا, اور اس میں منہ ڈال ڈال کے خود کھا لینا, اور بچوں کو نوالے کھلا دینا, اور سسرال والوں کے آگے منہ صاف کر کے آ کے بیٹھ جانا کہ ہم نے تو میک ڈونلڈ نہیں کھایا. چپکے سے آرڈر آیا, کمرے میں چلا گیا, یہاں سے وہاں وہ نند اور ساسیں خوشبو سونگتی رہ گئیں. شیئر کر لیں. یہ کوئی طریقے ہوتے ہیں, آپ مجھے بتائیں. شکر ہے ہماری اماؤں نے فریج نہیں دیا, شاید ہم بھی اسی قسم کی چیپنس کرتے پھر بیٹھ کے. ہر چیز شیئر کرو, ہر چیز شیئر. یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ بس اپنے کونے خدرے میں بیٹھ کے اپنی الگ زندگی چل رہی ہے. نہیں, یہ طریقے نہیں ہوتے دل جیتنے کے. آپ دیکھیں شیئرنگ میں برکت کتنی ہے. ایک برگر بھی منگایا ہے نا, سب ایک ایک بائٹ بھی اس میں سے لیں گے نا, آپ دیکھیں آپ کا پیٹ بھرے گا, آپ کا پیٹ بھرے گا. تبارک الذی, کون ڈالے گا برکت؟ اللہ برکت ڈالے گا, اللہ محبت پیدا کرے گا. اور پردہ ڈالنا ہوتا ہے. گھر کا بھیدی لنکا ڈھائے. میری ساس کہا کرتی تھی کہ بیٹی دینا مشکل نہیں ہے, بہو لانا بہت مشکل ہے. گھر کی بنیاد ہوتی ہے. اور اگر بہوؤں نے ارادہ کر لیا کہ ایک ایک سسرال کی بات اماں کو جا کے جڑوں گی اس لیے کہ میں ماں سے بہت کلوز ہوں, تو مجھے بتائیں سسرال کی 2 کوڑی کی عزت نہیں رہ سکتی. کوئی فرشتوں کا خاندان نہیں ہے. بالکل پردہ ڈالیں. کبھی اماں کھوج کوریت کہیں کہ امی میں نہیں بتا سکتی, ایوری تھنگ از فائن, میں نہیں ڈسکس کر سکتی, الا یہ کہ ایکسٹرا آرڈینری کو مشکل کھڑی ہو جائے آ کر. لیکن روزمرہ کا روٹین نہیں ہے. نیوز بلیٹن نہیں چھپے گا کہ آج ساس نے یہ کہا اور سسر نے یہ کہا اور نند وہاں گئی اور دیور نے یہ کیا. یہ نہیں ہو سکتا. یہ تو پردہ ڈالنا ہے. اپنائیت, اپنائیت, سسرال سے اپنائیت ہونی چاہیے. ان کے خاندان کا حصہ ہیں. شادی شدہ لڑکیوں کو نہیں پتا ہوتا میکے کے بارے میں جتنا بہوؤں کو پتا ہوتا ہے سسرال کے بارے میں. سب کچا چھٹا جانتی ہیں. اور سچی بات یہ ہے کہ نندوں نے تو اچھا پہلو دیکھا ہوتا ہے ماں کا, جوانی دیکھی ہوتی ہے نا, اور بہویں تو کیا دیکھتی ہیں؟ ارذل العمر. وہ تو بگڑے ہوئے مزاج دیکھتی ہیں, وہ تو بیتی ہوئی عمر دیکھتی ہیں, وہ تو کمزوری دیکھتی ہیں, وہ تو بڑھاپا دیکھتی ہیں. اور اگر اللہ کی خاطر وہ نبھا جائیں, اللہ کی خاطر زپ لگا لیں زبان پہ, پکا ارادہ کر لیں کہ سسرال کی برائی مجھ کو نہیں کرنی اور نہ سسرال کی برائی سننی ہے. کوئی ہمدردی کے طور پہ زبان کھولے, کہیں کہ آپ بات مت کیجئے, ڈونٹ ٹاک ٹو می اباؤٹ دم. الحمدللہ بہت اچھا ہے سب کچھ, اپنی عزت بناتی ہیں الحمدللہ. تو اگر ہم یہ اس طرح سے سوچ لیں تو بہت بہتری ہوگی. اور ساسوں کو بھی سوچنے کی ضرورت ہے. مجھے نہیں سمجھ آتا کیوں ساسیں آخر چاہتی ہیں کہ بیٹے ساتھ رہیں, گھس گھس کے گھر میں رہیں. سب کو پرائیویسی چاہیے, بیٹا بہو کو بھی پرائیویسی چاہیے. اور ساس سسر بھی اتنے بڈھے تو نہیں ہیں, ان کو بھی لاٹ کرنا ہے ایک دوسرے کا. اب کانشیس ہو کر بیٹھے رہیں, اب مدر ان لا ہی بنے رہے ہر وقت, اب جو ہے ہر وقت مدر ہی بنے رہے, گرینڈ مدر ہی بنے رہے, پھر بیوی کب بنیں گے؟ اور اگر اس طرح کریں تو کہیں کہ لو دادیوں کے حال دیکھو ذرا ان کا. بھئی میاں کے لیے تو بیوی ہے نا وہ, تو اس کو بھی تو اسپیس اپنی چاہیے, ان کو بھی تو میاں بیوی بننا ہے. تو اگر فائنینشلی افورڈ کر سکتے ہیں تو الگ ہو جانا بہترین سلیوشن ہے. اس سے لحاظ رہ جاتا ہے, محبتیں رہ جاتی ہیں, ڈھکنے ڈھکے رہ جاتے ہیں الحمدللہ. اور یہ ٹھوس ٹھوس کے بلا وجہ رہنا اور الگ ہونے کو بے وفائی سمجھنا کوئی عقل مندی کی باتیں نہیں ہیں. یہ بھی پھر ہم نے ہندوانہ طریقہ اختیار کیا. پیچھے آپ نے پردے کے بارے میں پڑھا, پردہ تو عورت کو دیتا ہے. سب میں ٹھس کے گھس کے رہے گی تو کیسے اپنے پردے کی حفاظت کر سکتی ہے؟ گھروں کے اندر رہتے ہوئے چادروں نقابوں میں لپٹے رہنا آسان کام نہیں ہے. آلموسٹ از نیئرلی امپاسبل, ہو نہیں سکتا.
تو یہ اسلام سپیس دیتا ہے. ہم نے سمجھا کہ اسلام عورت کے خلاف ہے, سارا کچھ عورت کی پروٹیکشن ہے اس کے اندر, تو سب کو سب کا مقام انشاءاللہ تعالیٰ دے دیں گے. تو آپ دیکھیں, یہ تو نہیں کہا جا سکتا کہ بدمزگی کبھی بھی نہ ہوگی. تلخ اور میٹھے حالات میکے میں بھی ہوتے ہیں, تلخ اور میٹھے حالات سسرال میں بھی ہوتے ہیں, بس نبھانے کا ٹیکٹ آنا چاہیے. سافٹ سکلز یہ ضرور ہمیں سکھانی ہے اور سیکھنی ہے, تاکہ زندگی اسموتھ گزرے اور انسان اپنے مقصد کو نہ بھولے کہ اللہ نے بھیجا مجھے کس لیے ہے. اور یاد رکھیں, کسی کے بھی پرابلم کو ڈسکس کرتے رہنے سے اور غیبتیں کرتے رہنے سے کبھی وہ چیز ختم نہیں ہو جاتی. تو پھر ہینڈز آن ایٹیٹیوڈ ہونا چاہیے کہ جو اصلاح میں کر سکتی ہوں انشاءاللہ تعالیٰ میں کروں گی. تو فرمایا دیکھو اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے. وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ, اور اللہ کو چھوڑ کر جن لوگوں کو یہ پوج رہے ہیں جو نہ نفع ان کو پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان, اوپر سے مزید یہ کافر اپنے رب کے مقابلے میں ہر باغی کا مددگار بنا ہوا ہے. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ہم نے آپ کو بس ایک مبشر اور نذیر بنا کر بھیجا ہے. ان سے کہہ دیجئے میں اس کام پر تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا, میری اجرت بس یہی ہے کہ جس کا جی چاہے ان یتخذ الی ربہ سبیلا, کہ وہ اپنے رب کا راستہ اختیار کر لے. حقیقی مبلغ بالکل بے غرض بے لوس, وہ چاہتا ہے کہ لوگ عمل کر لیں, اپنی آخرت بنا لیں اور میرے لیے صدقہ جاریہ بن جائیں. مجھ کو سلام کریں نہ کریں, اکنالج کریں نہ کریں, میرا نام لیں نہ لیں, بس یہ خود درست ہو جائیں, یہ اپنا معاملہ اپنے رب سے درست کر لیں. مجھے بتائیں یہ بہت بڑا ایک فلانتھراپسٹ کام ہے کہ نہیں؟ آپس میں مخلوق اور مخلوق کا تعلق درست کرنا, میرج کاؤنسلنگ یا پیرنٹس اور بچوں کے تعلق درست کرنا کتنا بڑا نیکی کا کام ہے. تو خالق اور مخلوق کا تعلق درست کرنا کوئی نیکی نہ ہوگی. یہ فنڈامنٹلزم ہو گیا, یہ ریجیڈیٹی ہو گئی, یہ ایکسٹریمزم ہو گیا کہ نعوذ باللہ قرآن پڑھنا پڑھانا ویسٹ آف ٹائم ہو گیا. قرآن از آل اباؤٹ ریلیشن شپ بلڈنگ. یہ آپ کو سکھاتا ہے تعلقات کو کیسے درست کیا جاتا ہے اور کیسے مینٹین کیا جاتا ہے. وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس اللہ پر بھروسہ رکھیے جو زندہ ہے اور کبھی مرنے والا نہیں. اس کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کیجیے. اپنے بندوں کے گناہوں سے بس اس کا باخبر ہونا کافی ہے. وہ جس نے 6 دنوں میں زمین اور آسمانوں کو اور ان ساری چیزوں کو بنا کر رکھ دیا جو آسمان اور زمین کے درمیان ہیں. پھر آپ ہی کائنات پھر آپ ہی عرش پر جلوہ فرما ہوا رحمان, اس کی شان بس کسی جاننے والے سے پوچھو. ان لوگوں سے جب کہا جاتا ہے اس رحمان کو سجدہ کرو تو کہتے ہیں وَمَا الرحمن, یہ رحمان کون ہوتا ہے؟ ایٹیٹیوڈ دیکھیں, ایٹیٹیوڈ, تکبر, وہ شکل, وہ ایکسپریشن. النسجد لما تأمرون وزادہم نفورا, کیا بس جس کو تو کہہ دے اسی کو سجدہ کیے جائیں؟ اور یہ دعوت ان کی نفرت میں الٹا اور اضافہ کر دیتی ہے. تبارک الذی جعل فی السماء بروجا, بڑا متبرک ہے وہ جس نے آسمان میں برج بنائے اور اس میں ایک چراغ اور ایک چمکتا چاند روشن کیا. وہی ہے جس نے رات اور دن کو ایک دوسرے کا جان نشین بنایا, ہر اس شخص کے لیے جو سبق لینا چاہے یا شکر گزار ہونا چاہے. اب ایک لسٹ آ رہی ہے عباد الرحمن, رحمان کے بندے کون ہوتے ہیں؟ الذین یمشون علی الارض ہونا, وہ جو زمین میں نرم چال چلتے ہیں, نرمی سے رہتے ہیں, یعنی کہ معاملہ کرنا بڑا آسان ہے. دیکھیں یہ ریلیشن شپ بلڈنگ کے بھی بڑے گر ہیں. ساس ہو یا نند ہو یا بہو ہو یا شوہر یا بیوی, کیا ہے کہ انسان کو ہونن ہونا چاہیے, سافٹ ہونا چاہیے, ایزی ٹو پلیز, نان ڈیمانڈنگ, ایٹیٹیوڈ پرابلم نہ ہو, باڈی لینگویج میں تکبر نہ ہو, پیسو اگریسو ایٹیٹیوڈ نہ ہو, نان اگریسو ہو بالکل, کانفیڈنس ہو, ایروگنس نہ ہو, تواضع ہو, اپنی ذات کو نمایاں کرنے کا شوق نہ ہو, کوئی انٹرنس سٹیج کرنے کا ان کو شوق نہ ہو. تو ہیوملٹی جب ہوتی ہے تو پھر آپ دیکھیں سب کے لیے گنجائش نکل آتی ہے. اور جب انا اپنی اتنی اکڑی ہوئی ہوتی ہے کسی کی جگہ نہیں بچتی, تو لڑکیوں کی تو ماؤں سے نہیں بنتی تو آگے ساس سے کیا بنے گی. تو نرمی سے رہتے ہیں, ٹھنڈے رہتے ہیں. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ, اور جاہل جب ان کے منہ کو آئیں قَالُوا سَلَامًا, کہہ دیتے ہیں سلام. کیا مطلب؟ اب کوئی آ رہا ہے لڑ رہا ہے, آپ کہیں سلام, اور غصہ آئے گا. سلام سے مراد کیا؟ سلامتی کی بات کرتے ہیں, جذباتی نہیں ہوتے, بدتمیزی کے جواب میں بدتمیزی نہیں کرتے, بلکہ بجائے ریئیکٹ کرنے کے رسپونڈ کرتے ہیں. اور اتنی اچھی ان کی شخصیت کیسے بن گئی؟ بہت اعلیٰ ہستی کی عبادت جو کر رہے ہیں نا, والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما, جو اپنے رب کے حضور سجدے اور قیام میں راتیں گزارتے ہیں. اور کیا کہتے ہیں؟
جو دعائیں کرتے ہیں اے ہمارے رب جہنم کے عذاب سے ہم کو بچا لے، اس کا عذاب تو جان کا لاگو ہے، وہ تو بڑا ہی برا مستقر اور مقام ہے. تو دعائیں کرتے رہتے ہیں، دعائیں کثرت سے دعائیں. دعاؤں کے لیے دیکھیے کوئی فارمیلٹی نہیں ہے. یہ تو سمجھے کہ جیسے اسنیک ٹائم نہیں ہوتا انسان کے لیے، وقتاً فوقتاً کبھی انسان کو اسنیک لے لیتا ہے. چلتے پھرتے دعائیں کریں، اسٹرینتھ آئے گی، روحانی طاقت انسان کے اندر. اور کیا صفت ہے؟ والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما. جو خرچ کرتے ہیں تو نہ فضول خرچی کرتے ہیں نہ بخل، بلکہ ان کا خرچ دونوں انتہاؤں کے درمیان اعتدال پر قائم رہتا ہے. جو اللہ کے سوا کسی اور معبود کو نہیں پکارتے، اللہ کی حرام کی ہوئی کسی جان کو ناحق ہلاک نہیں کرتے، اور نہ زنا کے مرتکب ہوتے ہیں. یہ کام جو کوئی کرے وہ اپنے گناہ کا بدلہ پائے گا، اور قیامت کے روز اس کو مقرر عذاب دیا جائے گا، اور اسی میں وہ ہمیشہ ذلت کے ساتھ پڑا رہے گا. اللہ یہ، یعنی اگر کسی سے کوئی پیچھے جو گناہ بتائے گئے وہ ہو گیا، زنا ہو گیا یا کوئی اور بڑا گناہ ہو گیا، اب افسوس ہے، اب ریئلائزیشن نے ہٹ کیا، کوئی بات نہیں. الا من تاب، جو لوٹ آئے پلٹ آئے، وہ آمنا، اور اپنا ایمان دوبارہ سے درست کر لے. اس لیے کبیرہ گناہ جب ہو رہے ہوتے ہیں ایمان نکل کر معلق ہو جاتا ہے سر کے اوپر، پھر دوبارہ ایمان میں داخل ہو جائے، انٹر ہو جائے. وعمل عملا صالحا، اور اچھے نیک عمل کرے تو کیا ہوگا؟ فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، اللہ اس کے گناہوں کو بھی نیکیوں سے بدل دے گا. کین یو امیجن؟ گناہ تھے اعمال نامے میں، کیا بن جائیں گے؟ نیکیاں. اللہ اتنا مہربان ہے. اس میں حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص ہے قیامت کے دن اسی طرح اللہ کے ساتھ معاملہ ہوگا. اللہ کہے گا جا، میں نے تجھے بخش دیا، تیرے گناہوں کو بھی نیکیوں میں تبدیل کر دیا. تو وہ یاد دلانا شروع کرے گا، اور اللہ کو یاد دلانے کی کیا ضرورت ہے؟ لیکن انسان کا معاملہ ہے نا کہ اللہ میں نے فلاں وقت یہ گناہ بھی کیا تھا، میں نے فلاں وقت یہ گناہ بھی کیا تھا. کیوں؟ تاکہ اللہ ان سب پتھروں کو، کوئلوں کو اللہ ہیروں میں تبدیل کر دے. اتنی اللہ کی رحمت ہے. اللہ کو توبہ کرنے والے اتنے اچھے لگتے ہیں. اور توبہ دیکھ لیجئے، زبان کا عمل نہیں ہے، یہ تو ہاتھ پاؤں جسم کا عمل ہے. آپ کر کے دکھائیں کہ ہاں واقعی آپ سنجیدہ ہیں اپنی توبہ پر. وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور وہ بڑا غفور اور رحیم ہے. جو شخص توبہ کر کے نیک عملی اختیار کرتا ہے وہ تو اللہ کی طرف پلٹ آتا ہے جیسے کہ پلٹنے کا حق ہے. ٹرن اوور اے نیو لیف، حال حلیہ چینج کر لو. وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ، اور رحمان کے بندے وہ ہیں جو جھوٹ کے گواہ نہیں بنتے. یشہدون کا لفظ آ رہا ہے، شہادت نہیں دیتے جھوٹی، یا مشاہدہ نہیں کرتے جھوٹی جھوٹی چیزوں کا. اور کسی لخ چیز پر سے کبھی گزر ہو جائے، شریف آدمیوں کی طرح گزر جاتے ہیں جنہیں اگر ان کے رب کی آیات سنا کر نصیحت کی جاتی ہے وہ اس پر اندھے اور بہرے بن کر نہیں رہ جاتے. جو دعائیں مانگا کرتے ہیں، ربنا ھب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. اے ہمارے رب، ہمیں اپنی بیویوں اور اپنی اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا کر اور ہم کو پرہیزگاروں کا امام بنا دے. امام بننے کی طلب نہیں ہے، امام تو خود بخود ہیں. دعا یہ کرنی ہے کہ اللہ ایسی چیز چھوڑ جاؤں، صدقہ جاریہ چھوڑ جاؤں کہ میں چلا جاؤں دنیا سے اور میرے پیچھے جو لوگ ہیں وہ نیکیاں کرتے رہیں، اور اس کا کریڈٹ جو ہے وہ مجھ کو میرے اعمال نامے کے اندر بھی جمع ہوتا رہے. الضال علی خیرہ کفاعلہ، الضال علی الخیر کفاعلہ، نیکی کی طرف رہنمائی کرنے والا ایسا جیسے خود نیکی کرنے والا. تو یہ کثرت سے دعا کیا کیجیے، اور کبھی بچوں کی ہدایت سے مایوس مت ہو جائیے، کبھی نہیں، نیور. شیطان کبھی مایوس ہوتا ہے؟ کبھی مایوس نہیں ہوتا، کوششیں کرتا رہتا ہے ورغلانے کی، بہکانے کی. سورہ حج میں پڑھا، نبی کی تمناؤں تک میں خلل اندازی کری. سیٹ بیکس ہوتے ہیں، شیطان تو خسر پسر کرتا ہے، تو ہم کیوں نیکیوں کی طرف ترغیب دینے سے رک جائیں مایوس ہو کر یا نا امید ہو کر؟ آپ بھی کہتے رہیں انشاءاللہ تعالی. اور آپ دیکھیے کیا ہوتا ہے، بچے ہیں، ماؤں کو دیکھیں جو مائیں بچوں کے ساتھ لگی ہوئی ہوتی ہیں، بچہ دودھ نہیں پی رہا، ماں کی فکر دیکھیں، کبھی یہ فلیور ڈالے گی، کبھی اس کا ملک شیک بنائے گی، کبھی آئس کریم کی شکل میں، کبھی کچھ اور کبھی کچھ، کہ بس یہ نیوٹریشن اس کی باڈی میں چلا جائے کسی نہ کسی طرح. بالکل اسی طرح حق کی بات، دین کی بات، اللہ کی یاد، اللہ کی بات شکل بدل کر پہنچائیں ان تک. آپ کے کہنے سے نہیں سمجھ رہے، کسی اور کا انتظام کیجئے. گھر میں آپ کو کہنے کا طریقہ سلیقہ نہیں آ رہا، آپ کو لگتا ہے کہ بیریئر ہے، کسی جگہ ڈال دیجئے.
کسی ویکینڈ اسکول میں ڈال دیجئے, کوئی کلاسز ڈھونڈ کے ڈال دیجئے, کچھ نہ کچھ تو کرنا ہے. کتابیں لے کر آئیے, کوئی لنکس ڈھونڈیے ان کے لیے. اگر فکر ہے, جیسے دودھ پلانے کی فکر ہوتی ہے, ایسے ہدایت انڈیلنے کی فکر ہے بچوں کے اندر, تو پھر طریقے ڈھونڈ لیں گے ہم انشاءاللہ. کہیں نہ کہیں پکڑ کے ان کو لے جائیں گے. ہو سکتا ہے کہ شروع میں سیٹ بیکس ہوں, کوئی جگہ ایسی ہوگی اللہ نے چاہا جو کلک کر جائے گی. اور بچے تو بچے ہیں, چاہے وہ 40 سال 50 سال کے بھی کیوں نہ ہو جائیں. تو کیا ہے, اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا, یہ ہیں وہ لوگ اپنے صبر کا پھل منزل بلند کی شکل میں پائیں گے. آداب و تسلیمات سے ان کا استقبال ہوگا, ہمیشہ ہمیشہ وہاں رہیں گے. حسنت مستقرا و مقاما, کتنا ہی اچھا ہے مستقر اور وہ مقام. اللہ تعالی ہمیں ان صفات کا حامل بنائے, اور اللہ ہم کو نیک صحبت دے, اور اللہ ہم کو ہمت دے, اللہ تقوی دے, اللہ ول پاور دے کہ ہم کر جائیں, بس اب سوچے نہیں, بس اب اٹھ جائیں, اب بس چل پڑیں انشاءاللہ تعالی. قل کہہ دیجئے, ما یعبؤ بکم ربی لولا دعاؤکم فقد کذبتم فسوف یکون لزاما. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ان لوگوں سے کہہ دیجئے, میرے رب کو تمہاری آخر کیا حاجت پڑی ہے اگر تم اس کو نہ پکارو, اب کہ تم نے جھٹلا دیا ہے, ان قریب وہ سزا پاؤ گے کہ جان چھڑانی محال ہوگی. تو ہدایت کا نقطہ آغاز تو دعا سے ہوتا ہے. حدیث میں آتا ہے جو اللہ سے دعا نہیں کرتا اللہ خفا ہوتا ہے. لیکن دعا کے بعد عمل, دعا قبول ہونے کا کیسے پتا چلے گا؟ انشاءاللہ عمل کے لیے ہاتھ پاؤں کھل جائیں گے, دل کھل جائے گا. سورت الشعراء مکی سورت ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس میں آپ دیکھیں گی کہ بہت سے انبیاء کا ذکر شارٹ فارم تیزی کے ساتھ ان کے دعوت اور تبلیغ کا طریقہ, رسولوں کا پیغام, اور جو رسولوں کے ساتھ رسپانس ہوا اس کا ذکر کیا جائے گا, اور آخر میں کچھ شعر و شاعری کا ذکر آ رہا ہے. اب یہ مختلف ہو سکتا ہے اور کچھ عنوانات چھوٹے موٹے آ جائیں. طاسین میم تلک آیات الکتاب المبین, یہ کتاب مبین کی آیات ہیں. مبین تو ہے, مبین مطلب روشن, مبرہن, کلیئر, واضح, کلیئرٹی سے بات کرنے والی, کوئی چیز مبہم نہیں چھوڑی. اس نے بتا دیا کیا چیزیں اللہ کو پسند ہیں, کلیئرٹی کے ساتھ بتا دیا کیا چیزیں اللہ کو پسند نہیں. تو بشیر اور نذیر ہونے کے لحاظ سے یہ کتاب بالکل کرسٹل کلیئر ہے. لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین, شاید آپ اس غم میں اپنی جان کھو دیں گے کہ یہ لوگ ایمان نہیں لاتے. کتنی ہمدردی ہے, آپ دیکھیں کتنا خلوص, کتنی بے غرضی. اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ پہلے تو میں خود اپنی جان کی فکر کروں, اپنی جان کو میں جہنم میں ڈلوا کے ہلاک نہ کروں, اور ایک دفعہ خود کو بچا لوں. خود کھونٹا پکڑ لیتا ہے پہلے ڈوبنے والا, اس کے بعد ہاتھ بڑھاتا ہے دوسروں کو سہارا دینے کے لیے. اگر اپنے دل میں ہمارے ابھی تڑپ یا طلب نہیں ہے دوسروں کی ہدایت کی, یہ بہت بڑا انڈیکیشن ہے ابھی ہم خود ہدایت پر نہیں آئے, ابھی ہم خود ہی ہاتھ پاؤں مار رہے ہیں. ڈوبتا دوسروں کو نہیں بچا سکتا, دوسرے ڈوبتوں کو. جو خود سہارا مضبوط پکڑ لیتا ہے پھر وہ ڈوبنے والوں کے لیے ہاتھ بڑھاتا ہے. اور کتنا ہاتھ بڑھاتا ہے کہ سہارا نہ چھوٹنے پائے. کسی ڈوبتے کو بچانے کے لیے وہ اپنا سہارا نہیں چھوڑتا. تو کبھی کسی کی ہمدردی میں, کسی کو دین کی طرف بلاتے ہوئے, دین کی تعلیمات کو چھوڑ کر یا اپنے عمل کو بدل کے, خراب کر کے اپنے عمل کو, دوسروں کو دین کی دعوت نہیں دی جا سکتی. یہ مصلحت نہیں ہے, ڈپلومیسی نہیں ہے. خود مضبوط کنڈا تھام لیا اللہ کا, پھر دوسروں کو انوائٹ کیجئے. اللہ کرے یہ واقعی ہمارا ایک پیشن بن جائے, یہ ہماری فکر بن جائے انشاءاللہ. اور جو دوسروں کو ہدایت دینے کی فکر کرتا ہے, اللہ اس کی ہدایت میں اضافہ کرتا چلا جاتا ہے. خود اس کا دل پختہ ٹھک جاتا ہے دین کے اوپر, آپشن ہی نہیں رہتا کہ کبھی میں دین سے ہٹ بھی سکتا ہوں. کسی بزرگ نے کہا کہ اگر آسمان سے بھی آج صدا آ جائے کہ جھوٹ بولنا اللہ کے نزدیک گناہ نہیں ہے, میں تب بھی جھوٹ نہیں بولوں گا. پختہ ہو جاتی ہے نا نیکی, اور ریوارڈ اپنی جگہ الحمدللہ, لیکن پھر اس کے دنیاوی فائدے بھی انسان کو محسوس ہونے لگتے ہیں کہ اللہ کی بات ماننا اور نیکیاں کرنا, اس کے دنیاوی فائدے کتنے ہیں. ان نشاء ننزل علیہ من السماء آیا, ہم چاہیں تو آسمان سے ایسی نشانی نازل کر سکتے ہیں کہ ان کی گردنیں اس کے آگے جھک جائیں. ان لوگوں کے پاس رحمان کی طرف سے جو نئی نصیحت بھی آتی ہے یہ اس سے منہ موڑ لیتے ہیں. اب یہ جھٹلا چکے ہیں, ان قریب ان کو اس چیز کی حقیقت مختلف طریقوں سے معلوم ہو جائے گی جس کا یہ مذاق اڑاتے رہے. اور کیا انہوں نے کبھی زمین پر نگاہ نہیں ڈالی؟ ہم نے کتنی کثیر مقدار میں ہر طرح کی عمدہ نباتات اس میں پیدا کی. یقیناً اس میں ایک نشانی ہے, مگر ان میں سے اکثر ماننے والے نہیں. اور حقیقت یہ ہے تیرا رب زبردست بھی ہے اور رحیم بھی.
انہیں اس وقت کا قصہ سناؤ جبکہ تمہارے رب نے موسیٰ کو پکارا، ظالم قوم کے پاس جا، فرعون کی قوم کے پاس، کیا وہ ڈرتے نہیں؟ اس نے عرض کیا، کیا کہا؟ ربی انی اخاف، اے میرے رب مجھے ڈر لگتا ہے، ان یکذبون، کہ وہ مجھے جھٹلا دیں گے، ویضیق صدری، میرا سینہ گھٹتا ہے، ولا ينطلق لسانی، اور میری زبان بھی بہت تیز نہیں چلتی، فارسل الی ہارون، آپ ہارون کی طرف رسالت بھیجیے۔ تو کیا پتا چلا کہ ایک تو یہ پتا چلا کہ کوئی ذمہ داری جب ملے، کوئی نیکی کا موقع سامنے آئے تو ضروری نہیں ہے کہ وہ انسان کو وہ موقع بہت اچھا بھی لگے۔ اب یہ کہ ہم کیا ری ایکشن دیکھ رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام کا؟ ایکسائٹ ہو گئے کہ آئی ایم سو ایکسائٹیڈ، ایسے کہا انہوں نے، آئی ایم تھرلڈ، ایسے کہا انہوں نے؟ نہیں، بھاری لگ رہی ہے ان کو ذمہ داری۔ ہم نے نیکی کا معیار یہ بنا لیا کہ نیکی بہت اٹریکٹیو اور ہمارے بڑے دل کھچیں گے اور بہت ہی خوشی ہوگی اور بہت ہی سکون ملے گا۔ نہیں، بعض دفعہ نیکی وہ ہوتی ہے جس میں کوئی خوشی نہیں مل رہی ہوتی، بہت مشکل لگ رہا ہوتا ہے، کمفرٹ زون چھوڑنا ہوتا ہے، بہت بڑی ذمہ داری اٹھانی ہوتی ہے، دل نہیں چاہ رہا ہوتا۔ بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو انسان کا شوق ہوتی ہیں لیکن انسان میں ٹیلنٹ نہیں ہوتا اس کا، اور بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جس کا انسان کو بالکل شوق نہیں ہوتا لیکن اللہ اندر کا حال دیکھ رہا ہوتا ہے کہ تم میں یہ کام کرنے کی صلاحیت ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو کوئی شوق نہیں تھا کہ وہ فرعون کو جا کے پیغام دیں یا بنی اسرائیل کو وہ اس مشکل سے نکالیں، لیکن صلاحیت تھی۔ اللہ علیم بذات الصدور ہے، اللہ یعلم من خلق، وہی نہ جانے گا جس نے تم کو بنایا۔ اللہ ہمیں اندر سے دیکھ لیتا ہے، اگر ہمارے اندر کوئی طلب، کوئی تڑپ ہے اپنے رب کی محبت کی، اللہ تعالیٰ بنا لیتا ہے اپنا وَاسْتَنَعْتُكَ لِنَفْسِي، اللہ کھینچ لیتا ہے۔ تو صلاحیت ہوتی ہے، کیا پتہ ہمیں اچھا نہ لگے وہ کام کرنا، ہمیں مزہ نہ، given an option we will not do it، کوئی اور ہے ہی نہیں اگر کرنے والا، اور اللہ جانتا ہے کہ کسی کے اندر یہ صلاحیت ہے تو اللہ لے آتا ہے اس کو اپنے کام کے لیے۔ تو یاد رکھیں، ضروری نہیں نیکی کا موقع آپ کے سامنے آئے اور آپ تھرل ہو جائیں اس موقع پر، لیکن اگر ہے، بھاری لگے گا، مشکل لگے گا، سوچے گا انسان وہ